آیا صوفیہ کے سامنے کنگ عبداللہ کا سر قلم کیا گیا، سر کاٹا گیا، اور اس کے سر کو 3 دن تک آیا صوفیہ کے سامنے لٹکا کر رکھا گیا، اور وہابی امام کا سر جو ہے استنبول کے بازار میں کاٹا گیا اور بازار میں گھمایا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ کوئی مثبت قدم اٹھائیں گے اور فلسطین پر ہونے والے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، شاید وہ اسرائیل کو اس کے جو غلط اقدام ہے اس سے روکیں گے۔ یہ مسلمان سمجھتے ہیں بر صغیر کے سعودی عرب کا کنگ یا کراؤن پرنس، یہ جو لوگ سطح میں ہیں، حکومت میں ہیں، یہ لوگ اسرائیل کو روکیں گے یا فلسطین کی طرف سے لڑیں گے، فلسطین کی مدد کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی گود میں دم توڑ رہے تھے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، اسپتالوں کے اندر، اسکول کے اندر، کالجز کے اندر چھپے ہوئے بچوں پر بم برسائے گئے، ادھر زندگی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اسی وقت میں، انہی ایام میں، یہ سعودی میں بیٹھے غنڈے، سعودی میں بیٹھے یہودی اور عیسائیوں کے غلام، یہ قوم کے نام پر دھبے، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ناچ رہے تھے۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر جو فیمس ہے، جو سنگر ہے، ڈانسر ہے شکیرہ، اس کو بلایا۔ ادھر فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے تھے۔ ادھر اسرائیل ظلم کی تمام حدیں پار کر کے ان بچوں کو نشانہ بنا رہا تھا، ہزاروں بچوں کے چتھڑے اڑ رہے تھے۔ ادھر ناچنے والوں کو، گانے والوں کو بلا کر کے یہ سعودی عرب کے بدبخت غنڈے شیطان ناچ رہے تھے۔ تم ان سے امید کرتے ہو؟ تم ان پر یقین رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے کچھ کریں گے؟ میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول دوں، دنیا والوں ہوش میں آ جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سطح ہی یہودی اور عیسائیوں نے دی ہے۔ یہ جب تک حکومت میں رہیں گے عرب کنٹریز میں، یہ مسلمانوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے جانے چاہے فلسطین ہو، ملک شام ہو، لبنان ہو، عراق ہو، چاہے جو ملک ہو، چاہے مسلمانوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، لیکن یہ عیسائیوں کے غلام، امریکہ اور اسرائیل کے غلام کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو صاحب مکے اور مدینے میں حکومت کر رہے ہیں تو بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں۔ نہیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ کمین لوگ ہیں۔ اور جو فلسطینیوں کے سامنے آج سچویشن ہے، جو معاملات ہیں، یہ انہی کی وجہ ہے۔ آپ نہیں جانتے اس فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا تسلط ہوتا تھا، اسی عرب کنٹریز پر، مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس، پورے حجاز مقدس پر عثمانیوں کا تسلط تھا، عثمانیوں کی حکومت تھی، اور وہ خالص اسلامی حکومت تھی، اسلامی ریاست تھی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں اگر کسی مسلمان پر ظلم کیا جاتا تھا تو عثمانی اس کا انتقام لیتے تھے، اس کا حساب لیتے تھے۔ آپ کو نہیں پتا کہ فلسطین میں جب تک سلطنت عثمانیہ باقی رہی تب تک یہودیوں کو اسرائیل چھوڑو 2 انچ 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ اکبر! یہودی جانتے تھے کہ جب تک سلطان عبدالحمید زندہ رہے گا، سلطنت عثمانیہ باقی رہے گی، ہمیں فلسطین کے اندر زمین نہیں مل سکتی، ہم عظیم ریاست ہم اسرائیل نہیں بنا سکتے، ہم ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے تیاری کی، برطانیہ کو ساتھ لیا۔ سرمایہ کاری میں ان کا پہلے ہی سے بہت تگڑا معاملہ رہا، بہت بڑا معاملہ رہا۔ انہوں نے اپنے پیسے کے ذریعے، سرمایہ کاری کے ذریعے، اللہ اکبر، بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اور اس کے بعد میں پروپیگنڈا جو دنیا جانتی ہے، اللہ اکبر، امریکہ سے لے کے فرانس، برطانیہ، روس، یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں ایک طرف ہو گئیں، اور عرب کنٹریز میں، عرب ممالک میں، حجاز مقدس میں، مکہ مدینہ میں، ان وہابیوں نے ان کا ساتھ دیا، انگریزوں کا ساتھ دیا، عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی، عثمانیوں کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھائیں، عثمانیوں کے خلاف انہوں نے جھنڈے لہرائے، عثمانیوں کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا، اور انہیں سہارا تھا برطانویوں کا۔
انہیں سہارا دیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر تم عثمانیوں کی سلطنت کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم عثمانیوں کی سلطنت ختم کر کے تمہیں الگ ریاست دیں گے، تمہیں سعودی عرب بنانے کی اجازت دیں گے، الگ ملک بنانے کی اجازت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان عربیوں نے، یہ جو آج کل کے جو حکمران ہیں، ان کے اجداد نے مسلمانوں کی عظیم ریاست کے ساتھ غداری کی، حرمین شریفین میں تلواریں اٹھا لیں، جنگ کا اعلان کر دیا اور عیسائیوں کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا۔ ایک طرف عیسائیوں نے یہودیوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم ہمیں سرمایہ کے ذریعے مدد کرو۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تیاری ہوئی اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو حالات رہے وہ سب جانتے ہیں۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ ہمیں سرمایہ کے ذریعے ہماری مدد کریں گے، پیسے کی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور ادھر عرب ممالک میں حجاز مقدس میں وہابی ان کا ساتھ دیں گے، وہابی خیال کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد میں اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا۔ ادھر انہوں نے عربیوں سے یہ وعدہ لیا، ان وہابیوں سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے بھی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر سلطان عبدالحمید ثانی تخت سے ہٹ جائے گا اور فرسٹ ورلڈ وار جب ہوگی، جب ہم سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیں گے تو تمہیں ایک الگ ریاست بنا کر دیں گے، اور وہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بڑی ایک قیمتی بات کہہ دوں، بڑی ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 1818 میں سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، سلطان عبد المجید اس وقت سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے۔ سلطنت عثمانیہ کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، ملک کے شام سے لے کے ایک وقت میں مصر تک، ادھر جو ہے عراق تک، ادھر لبنان، اس کے بعد میں جو ہے بلغاریہ، بلقان، اس کے علاوہ جو ہے آ جائیے آپ حجاز مقدس، فلسطین، یہ سب کچھ اس کے زیر تسلط تھا، یہ سب کچھ اس کی حدود میں تھا، سب جگہ پر ایک حکومت تھی، ایک ریاست تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ان وہابیوں کو استعمال کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے دیکھا کہ جب تک یہ عظیم ریاست رہے گی، جب تک یہ عظیم ریاست مسلمانوں کی رہے گی، ہم مسلمانوں کو غلام نہیں بنا سکتے، ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم مسلمانوں کو کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور جو ہے ان عربیوں کو، وہابی خیالات کے لوگوں کو فنڈنگ کی، ان کا ساتھ دیا اور ان سے بغاوت کروائی۔ ان وہابیوں نے نئے نئے پیترے نکالے۔ ایک پیدائشی طور پر انگریز کو سید بنا کے پیش کر دیا گیا، جس کا نام تاریخ میں فلہ حضوری ملتا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ صاحب سلطان عبدالحمید کیوں سلطان بنے ہوئے ہیں، اس نے اعلان کیا کہ یہ لوگ کیوں سلطنت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ خلافت کہتے ہیں، یہ خلافت صرف عربیوں کا حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف عربیوں میں تشریف لائے تو عربی ہی حق رکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے، نبی کی اولاد ہی حق رکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے۔ یہ پروپیگنڈا چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکاریاں کی گئیں اور جھوٹے سید کو پروموٹ کیا گیا اور اس نے بغاوت کا اعلان کیا عثمانیوں کے خلاف۔ بات چل رہی تھی 1818 کی۔ سب سے پہلے ریاض، جو آج جس کو ریاض کہتے ہیں، ریاض جس کو کہتے ہیں، جو راجدھانی ہے عرب کی، اس کا پرانا نام نجد ہے۔ سب سے پہلے کنگ عبداللہ نے، یعنی سعود کا بیٹا عبداللہ، اس نے ایک الگ ریاست کا اعلان کیا اور اس نے کہا کہ ہم عثمانیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور عثمانیوں کے علاوہ ایک الگ ریاست قائم کر رہے ہیں، ہم عثمانیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے اس ریاست کا اعلان کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت میں، اسی دوران، چونکہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ کچھ ایسی کتابیں لکھی جائیں، کچھ ایسی چیزیں لکھی جائیں جس سے مسلمانوں میں دو پھاڑ ہو۔ اس سے پہلے تک دو ہی نظریے تھے، شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنی، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ وہابیوں کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہابیوں کو جو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کو پروموٹ کرنے والے انگریز ہیں۔ آپ جائیے برطانیہ کی لائبریری میں جائیے، ریکارڈ اٹھائیے، آپ کو مل جائے گا۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو میری گردن کاٹ لیجئے گا۔ یہ برطانیہ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ یہ جو وہابی ازم کو پروموٹ کیا ہے، وہابی ازم کو جنم دینے والے انگریز ہیں۔ انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، مسلم ریاستوں کو مٹانے کے لیے ان وہابیوں کو میدان میں لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ادھر عیسائیوں نے ان سے الٹی سیدھی عبارتیں لکھوائیں، الٹی سیدھی کتابیں لکھوائیں اور فتوے دلوائے تاکہ مسلمانوں میں دو پھاڑ ہو، مسلمان بے سکون ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا سب سے جو ان کے نزدیک بہتر طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا جائے۔ لہٰذا کنگ عبداللہ نے اعلان کیا الگ ریاست کا، اور اس نے کہا کہ صاحب جو ہے ہم عثمانیوں کو مسلمان نہیں مانتے، اور وہابی امام نے اس وقت فتویٰ دیا جو اس کے شانہ بشانہ تھا کنگ عبداللہ کے۔
اس نے کہا یہ جو عثمانی لوگ ہیں، یہ جو حکومت کر رہے ہیں، یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سلام پڑھتے ہیں، یہ درود شریف بلند آواز میں پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ توحید پرست نہیں ہیں، یہ موحد نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت اس نے فتویٰ بھی دیا کہ یہ جو مزارات صحابہ ہیں، یہ جو نبی کی ازواج کی قبریں ہیں، اللہ اکبر، ان کے گنبدوں کو توڑ دیا جائے، ان کے مزارات کو، ان کی قبروں کو مسمار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جانتے ہو آپ 1818 میں پھر کنگ عبداللہ کو اور وہابی امام جو دونوں ہیں، ان لوگوں کے خلاف، ان کی سینا کے خلاف سلطان عبد المجید نے اپنی سینا بھیجی، اپنی فوج بھیجی۔ 2 یا 3 دن کے اندر کنگ عبداللہ کی فوج کو شکست ہوئی، کنگ عبداللہ کی فوج کو منہ کی کھانی پڑی، عیسائی نہ بچا سکے، برطانیہ والے کچھ نہیں کر سکے، چونکہ عثمانی اس وقت بہت مضبوط تھے۔ کنگ عبداللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ریاض کو تباہ کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ سلطان عبد المجید نے کہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے لایا جائے، ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے، اور کنگ عبداللہ کو اور وہابی امام کو گرفتار کر کے یہاں پر استنبول یعنی آیا صوفیہ کے سامنے لایا جائے، جو آج موجودہ استنبول ہے، پرانا قسطنطنیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دارالخلافت تھا، دارالحکومت تھا عثمانیوں کے دور میں۔ انہوں نے فوج بھیجی، جنگ ہوئی، کنگ عبداللہ کی فوج کچھ نہیں کر سکی، میدان چھوڑ کے بھاگ گئی، برطانیہ والے بھی بھاگ گئے، کچھ نہیں کر سکے، عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک سکے۔ کنگ عبداللہ نے فتوے دلائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہلوایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ کروا رہا تھا برطانیہ۔ برطانیہ کی سوچ یہ تھی، انگریزوں کی سوچ یہ تھی کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے اور عثمانیوں کے خلاف یہ ہتھیار اٹھا لیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہم عثمانیوں کو ختم کر کے اور پوری دنیا سے اس مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایک ایسی حکومت نہیں ہوگی جو ان پر ہونے والے ظلم کا حساب لے سکے۔ اور آج وہی ہے، آج یہی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ 1818 میں کنگ عبداللہ اور وہابی امام کو جنگ کے بعد میں گرفتار کر کے لایا گیا، اور لانے کے بعد میں آیا صوفیہ کے سامنے کنگ عبداللہ کا سر قلم کیا گیا، سر کاٹا گیا۔ سلطان عبد المجید نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا، سنو، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے اصحاب کی، نبی کے اہل بیت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وہابی امام کو بھی قید کر کے لایا گیا، اور آیا صوفیہ کے سامنے کنگ عبداللہ کا سر اڑایا گیا، اور سر کاٹنے کے بعد 3 دن تک کنگ عبداللہ، یہ جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے حکمران سعودی کے ہیں، ان کا جو جد ہے جس نے اس حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اس کو قتل کیا گیا کنگ عبداللہ کو، اور اس کے سر کو 3 دن تک آیا صوفیہ کے سامنے لٹکا کر رکھا گیا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکنے کا انجام کیا ہوتا ہے، نبی کے اصحاب کے مزارات کی توہین کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، نبی کے اہل بیت کی توہین کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور وہابی امام کا سر جو ہے استنبول کے بازار میں کاٹا گیا اور بازار میں گھمایا گیا، استنبول کی گلیوں میں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک وہابی امام کا سر گھمایا گیا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اہل سنت و جماعت لوگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نبی کے اصحاب اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 1818 میں جو انہوں نے بغاوت کی تھی وہ دب گئی، ختم ہو گئی۔ پھر یہ خاموشی سے بیٹھ گئے، پھر یہ انتظار کرنے لگے کہ کوئی اچھا وقت آئے، کچھ ایسا معاملہ پیش ہو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور عثمانیہ حکومت ایک طرف ہو، عثمانیوں سے بدلہ لیں اور عثمانیوں کو جو ہے ختم کر دیں، اس کے بعد ہی ہمیں عرب میں حکومت مل سکتی ہے۔ سب سے بڑی جو طاقت تھی ان وہابیوں کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے، جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے راستے میں، وہ عثمانی حکومت تھی۔ عثمانیہ حکومت ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ خاموشی کے ساتھ تیاریاں کرتے رہے، ادھر برطانیہ کے ساتھ مل کے، امریکہ اور فرانس اور روس کے ساتھ مل کر کے یہ تیاریاں کرتے رہے۔ ایسا ہی ہوا جب 1909 کے وقت، 1909 سے پہلے تھیوڈور ہرزل آیا اور اس نے کہا سلطان عبد الحمید سے کہ آپ کی حکومت پر، آپ کی ریاست پر بہت بڑا قرضہ ہے، میں سارا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تھوڑی سی زمین ہمیں جیروسلم یعنی کہ فلسطین کے گرد و نواح میں، فلسطین کے پاس میں دے دو۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے کہا کہ وہ زمین سلطنت کی زمین نہیں ہے، وہ زمین ملت کی زمین ہے، وہ زمین قوم کی زمین ہے، وہ زمین مسلمانوں کی زمین ہے، تمہیں ملک بنانا تو چھوڑو، فلسطین کے اندر زمین کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سلطان عبد الحمید نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں
تب تک تمہیں زمین کا 1 انچ بھی 1 گز بھی تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ تھیوڈور ہرزل، مسٹر پاروس اور گیٹروڈ بیل جو ایک خاتون تھی، جو برطانویوں کی طرف سے یہ لوگ نمائندے تھے، انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اس مشن کو انجام دیا۔ گیٹروڈ بیل جو خاتون تھی، یہ بظاہر بڑی اچھی، بڑی بہترین، بڑے خوش اخلاقی سے ملنے والی اور مطلب جو ہے بہت تہذیب کو پسند کرنے والی عورت تھی، لیکن یہ تھی عیسائی۔ اس نے کیا کام کیا؟ نوجوان عربوں کو، عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو اس نے بچپن سے لے کے جوانی تک تعلیم دی اور ان کے اندر عثمانیوں کے خلاف زہر بھرا، ان کے اندر عثمانیوں کے خلاف نفرت بھری، ان کے اندر اس عثمانیوں کے خلاف زہر بھرا اور انہیں یہ یقین کرایا کہ خلافت تمہارا حق ہے، یہ عثمانی اجمی ہے، تم عربی ہو، نبی تمہارے درمیان آئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اس حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ بالآخر جب تھیوڈور ہرزل اور اس کے ماننے والے یا دوسرے جو لوگ تھے، عیسائی پادری اور جو بڑے بڑے یہودی تھے، وہ پیسے کے بلبوتے پہ بڑی بڑی بینکوں میں قبضہ کر چکے تھے، سرمایے کے دم پہ وہ دنیا کی بڑی بڑی بینکنگ سسٹم کا ایک طرح سے بڑا حصہ بن چکے تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ 1909 میں وہی ہوا، انہوں نے دیکھا کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کیے بنا ہم فلسطین کے اندر ریاست بنانا تو چھوڑو، اسرائیل بنانا تو چھوڑو، ملک بنانا تو چھوڑو، ہمیں 2 گز 2 انچ زمین بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا انہوں نے عربیوں سے مخالفت کروائی، بغاوت کروائی، اور وہاں ترکی کے اندر جو موجودہ ترکی ہے، استنبول ہے، یہاں بھی سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کا اعلان کروایا، آزادی کے نام پہ انہیں گمراہ کیا اور فرضی احادیث لکھوائیں، فرضی احادیث کی کتابیں چھپوائیں، مسلمانوں کے اندر بے چینی قائم کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، اور اس کے بعد میں سلطان عبدالحمید کو معزول کرا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ 1909 میں پہلی کامیابی برطانویوں کو، عیسائیوں کو تب ملی، ان وہابیوں کو، یہ جو آج حکمران بیٹھے ہیں، کہ 1909 میں انہوں نے وہ حالات بنا دیے تھے، وہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ سلطان عبدالحمید 1909 میں معزول ہو گئے، تخت سے جیسے ہی ہٹے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید کا تخت سے ہٹنا ہوا اور 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گیا۔ ایک طرف پوری دنیا، برطانیہ، روس، امریکہ، فرانس اور بڑے بڑے ممالک اس دور کے حساب سے، اللہ اکبر، وہ سب ان کے ساتھ، اور یہ وہابی عرب کے، یہ تو انتظار میں تھے، ان سے یہ وعدہ کیا تھا عیسائیوں نے کہ اگر تم عثمانیوں کو ختم کرانے میں ہماری مدد کرو گے، اس ریاست کو ختم کرانے میں ہماری مدد کرو گے، تو ہم تمہیں عرب کی حکومت دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا فرسٹ ورلڈ وار میں۔ یہ وہابی عربیوں کے، یہ جو وہابی ہیں، یہ جو آج حکومت میں ہیں سعودی عرب میں، یہ لوگ عثمانیوں کو مٹانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، برطانویوں کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر پہلے 3 سال تک عثمانیہ جیتتی رہی، عثمانیہ کے ساتھ جرمنی ایک ملک تھا، باقی کوئی بڑی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی۔ پہلے 2 سال تک، کافی وقت تک عثمانی حکومت کو فتح ملتی رہی، لیکن ساری دنیا سے جب ربط و ضبط ٹوٹ گیا، ساری دنیا سے کھانا پینا یا جو بھی رسد جو بھی سامان ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بالآخر آخر میں جا کے عثمانیوں کو ایک طویل جنگ کے بعد عثمانیوں کو شکست حاصل ہوئی، اور جیسے ہی عثمانیوں کو شکست ملی، شام الگ کر دیا گیا، عراق الگ کر دیا گیا، اور لبنان، بلغاریہ الگ کر دیا گیا، عرب الگ کر دیا گیا، وہابیوں کو حکومت دے دی گئی، فلسطین الگ کر دیا گیا، اور سب سے بڑی چیز، سب سے خطرناک چیز، یہودیوں سے جو وعدہ کیا تھا برطانویوں نے، عیسائیوں نے، انہیں وہاں پر زمین دی گئی اور ان کے لیے ایک الگ ریاست کا اعلان کیا گیا۔ حالانکہ وہ 1948 میں جا کر ہوا، لیکن بنیاد یہیں پہ رکھی گئی عثمانیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد میں۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی، پوری طرح سے وجود مٹ چکا تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقریباً 1918 یا 1919 میں سلطان عبدالحمید کی ڈیتھ ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، جبکہ وہ معزول تو 1909 میں ہو چکے تھے، اور سلطنت عثمانیہ فرسٹ ورلڈ وار ہار چکی تھی۔ اس کے بعد میں 50 کی تعداد میں ملک چھوٹے چھوٹے اس سلطنت عثمانیہ سے، عظیم ریاست سے کاٹ کر الگ کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور سلطان عبدالحمید یہ جانتے تھے کہ جس دن یہ ریاست نہ رہی، اس دن دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، الگ الگ خطوں میں بستے ہیں، ان کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ریاست ہے اسرائیل، یہ جب بنی تھی، جب بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، تو سلاطین عثمانیہ جانتے تھے کہ یہ خنجر کا کام کرے گی، عرب ممالک میں مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کرے گی، خنجر کا کام کرے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک عظیم ریاست تھی آخری امت مسلمہ کی، کہ اگر
کہیں بھی اگر مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا یا ظلم کیا جاتا تھا تو اس کا حساب لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج سلطان عبد الحمید جیسا آدمی ہوتا، اگر آج سلطان عبد الحمید جیسا حکمران موجود ہوتا تو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ملک کی معیشت کا کیا ہوگا، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری ملک کی اکانومی کی حالت کیا ہوگی۔ قسم خدا کی اب تک وہ ان اسرائیلیوں پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان کو ان کی اوقات بتا چکا ہوتا، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اسرائیل بنتا ہی نہیں، یہ ملک وجود میں ہی نہیں آتا اگر سلطنت عثمانیہ باقی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو وہابی ہیں جن کے پاس عرب میں آج حکومت ہیں، یہ برطانویوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے غلام ہیں میرے بھائی۔ یہ کبھی کچھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے میں نہیں جا سکتے، یہ ان کے غلام ہیں۔ انہیں حکومت ہی برطانویوں نے دی، انہیں حکومت ہی یہودیوں نے دی تھی، یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ بس وہ جو شعر کہا ہے کسی شاعر نے، غالباً احمد فراز نے، کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ ساری دنیا کے اندر چاہے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جائے، مسلمانوں پر جتنا ظلم ہو جائے، مسلمانوں کو چاہے کسی بھی طرح سے مارا جائے، چاہے کیسا وقت بھی آ جائے، یہ عرب میں بیٹھے بزدل اور بغیرت حکمران برطانویوں کے، امریکیوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے غلام کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار پھر سے صلاح الدین جیسا ہمیں حکمران عطا فرمائے، سلطان عبد الحمید جیسا کوئی حکمراں ہمیں عطا فرمائے، محمد بن قاسم جیسا کوئی جانباز ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔